بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے صرف ایک ایڈ تو بڑا زبردست تھا، لیکن میں ایڈ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ینگ کپل ہے اور وہ جو آدمی ہے اس نے تو جیکٹ سوٹ اور انگریزی کپڑے پہنے ہیں، اور وہ جو بوڑھے دکھائے انہوں نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں اسی کیا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آج خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں رضا باکر، اس لیے کہ یہاں جتنے آپ سب بیٹھے ہیں سب سے زیادہ میں اوورسیز پاکستانیز کو جانتا ہوں، اور وہ اس لیے میری کرکٹنگ کے دنوں سے میرا بہت انٹریکشن تھا اوورسیز پاکستانی سے، اور میں نے اوورسیز پاکستانیز کو گرو کرتے دیکھا ہے. پہلے انگلینڈ میں 50 سال پہلے کتنے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کمیونٹی گرو کی، اور اسی طرح امریکہ میں اور آسٹریلیا جدھر بھی میں دنیا میں گیا ہوں. تو اوورسیز پاکستانیز مجھے کبھی پولیٹکس میں آنے سے پہلے بھی اور جب سے 25 سال سے پولیٹکس میں ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، اور ہم نے بدقسمتی سے اس ایسٹ کو بالکل جس طرح باقی ہمارے ایسٹس ہیں پاکستان میں جو ہم نے ان کو پوری طرح یوٹیلائز نہیں کیا، لیکن سب سے کم ہم نے اوورسیز پاکستانیز کا فائدہ اٹھایا. صرف ریمیٹنسز آ جاتی ہیں، وہ ورکرز ریمیٹنسز ہیں، وہ ان کو ویسے بھی بھیجنی پڑتی ہیں اپنی فیملیز کو سسٹین کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی بڑا اچھا ہم نے ریمیٹنسز ریکارڈ ہمارے دور میں آئی ہیں. لیکن یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جو اصل میں ان کے پاس پیسہ ہے، جو ان کے پاس ایک اندازے کے مطابق جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنا یہ 90 لاکھ پاکستانیوں کا باہر جی ڈی پی ہے، اتنا ہی پیسہ ان کے پاس دولت پڑی ہوئی ہے. اب ہماری پوری کوشش تھی میری جب گورنمنٹ بنی کہ ہم کیسے اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں، اور ریمیٹنسز کو ہم نے انسینٹیوائز کیا اور اس میں رزلٹس آئے. لیکن جو اصل انویسٹمنٹ آنی تھی، جو ہم سمجھتے تھے انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور جو ان کا جو ان کی ٹیکنیکل سکلز ہیں، جو یہ پروفیشنلز ہیں جو ہر قسم کے شعبے میں کمپیٹ کر کے آؤٹسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے انوائٹ کرنا تھا پاکستان میں. بدقسمتی سے ہم وہ انوائرمنٹ نہیں دے سکے جس سے ہماری بیسٹ برینز پاکستان میں آ سکے. ہمارا جو سسٹم ہے اس کو آہستہ آہستہ امپروو کر رہے ہیں، اور کوئی بھی سسٹم جس میں غلط پریکٹسز چلی جائیں اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک دم آ کے آپ چینج کر سکیں. لیکن وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو ٹاپ پروفیشنلز جن کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں، ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے جائیں اور ان کے لیے ان کو انسینٹیوائز کریں. وہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں. تو ہم جو ان کا ہم فائدہ پروفیشنلز کا اٹھا سکتے تھے، بدقسمتی سے وہ ابھی تک ہم پوری طرح اٹھا نہیں سکے کیونکہ وہ سسٹم ہمارا ریسیپٹیو نہیں ہے. جو دوسری چیز ہے کہ وہ انویسٹ کریں آ کے پاکستان میں. انویسٹمنٹ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے. جب ایک سسٹم کرپٹ ہے تو وہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ان ملکوں کے اندر جدھر کرپشن نہیں ہے اور وہاں عادی ہو جاتے ہیں کرپشن فری سوسائٹیز میں، جب وہ عادی ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کے اندر وہ پھر کرپٹ نظام میں کام نہیں کر سکتے، اور ان کی بڑی رکاوٹ ہے. اور میں نے بڑی اوور دی ایئرز بڑے پاکستانیوں کو ملا جنہوں نے کوشش کی پاکستان میں بزنس کرنے کی، اور آخر میں ہاتھ کھڑے کر کے واپس چلے گئے. تو یہ جو دوسرا چیلنج ہے ہمارا کہ کس طرح ہم نے ان کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں، کیسے یہ اس سسٹم میں ان کے لیے سیف گارڈز ہوں جو انفارچونیٹلی ایک کرپٹ سسٹم میں وہ چل نہیں سکتے. وہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اب تک جو ایز آف ڈوئنگ بزنس، اصل میں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی ہے، اس کے اندر ابھی کافی امپرومنٹ ہے. اور ابھی کووڈ کی وجہ سے ابھی تک ورلڈ بینک نے اسیسمنٹ نہیں کی، لیکن میرے خیال میں پہلے سال میں 28 نمبر ہم اوپر گئے تھے. میرے خیال میں جو ابھی ہم نے امپرومنٹس کیے اور انشاءاللہ ہمارا نمبر اوپر چلا جائے گا.
تو وہ بھی ان کے لیے اپرچونٹیز ہم انویسٹمنٹ کے لیے یہ ملک ریسیپٹیو ہوتا جائے گا. اور اب آ گیا کہ جو سب سے ایک آدمی کام کرنے باہر جاتا ہے، پیسے بناتا ہے، مزدور بھی ہو لیکن بزنسز بھی ہیں، ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں گھر بنایا جائے. اور اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑے پرابلمز ہیں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو قبضے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کے بیچارے اپنا کوئی مشکل سے پیسہ بنا کے، بڑے لوگوں نے مجھے اس کے اوپر یہ پچھلے 25 سال میں بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے محنت کر کے ایک پلاٹ لیا اور تھوڑے سالوں کے بعد پتہ چلا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا، اور پھر وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے اور نہیں کر سکتے، اور اینڈ میں وہ پھر جو قبضہ کرتا ہے اس کو سستا پیسے پہ اس سے پھر لے کے تو سیٹل کر لیتے ہیں. کئی دفعہ ان کے اوپر ہی کیس ہو جاتے ہیں، اپنا پلاٹ کا قبضہ ہوتا ہے اور اپنے اوپر ہی کیس ہو جاتا ہے. تو یہ پورا ایک ریکٹ بنا ہوا ہے پاکستان میں قبضہ گروپ کا. ان کے اوپر تو ہم جہاد کر رہے ہیں نا اس وقت. قبضہ گروپ کے اوپر پوری طرح جو میری گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو ہمارے صوبے ہیں، کیونکہ پروونشل سبجیکٹس بھی ہیں یہ، اس کے اوپر تو ہم پورا زور لگا رہے ہیں. تو یہ بڑا جو آپ نے آج انٹروڈیوس کیا ہے اپنا روشن اپنا گھر، یہ وہ چیز ہے جو کہ پہلی دفعہ اب اوورسیز پاکستانیز کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ بینکس گارنٹی کر رہے ہیں. ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں پلاٹ لے رہا ہوں اس کے پیچھے گارنٹی ہے، اور یہ مجھے خوف نہیں ہوگا کہ یہ کوئی، کیونکہ یہ بھی بڑی سکیمز بن جاتی ہیں، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز فیک پلاٹس، زیادہ پلاٹس بیچ دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑے سکیمز ہیں پاکستان میں. تو کم از کم اب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بینک کی پیچھے گارنٹی ہے، اور پھر وہ بینک سے قرضے بھی لے سکیں گے گھر بنانے کے لیے. اور میرے خیال میں یہ ایک واقعی جس طرح بات کی گئی گیم چینجر ہے، کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں گے، جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے ڈالرز کی. کیونکہ جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو ہمیں یہ جو گیپ ہے بیچ میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، وہ صرف ایک ہی طرح شارٹ ٹرم میں ہم فل کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز، اگر وہ شرکت کریں. یہ جس طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور یہ پھر اس طرح یہ جو اپنا گھر ہے، ان سکیمز میں اگر وہ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہماری اکانومی اٹھ رہی ہے، امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمیں وہ جو گیپ فل کرنے کے لیے یہ انشاءاللہ اگر یہ ہماری اسکیم چل گئی، میں پورا کنونس ہوں کہ یہ اسکیم ہی ہمیں وہ گیپ بیچ میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ہے وہ فل کر سکتی ہے. اور مجھے یہ آخر میں میں کنونسڈ ہوں کہ ہم اب اس راستے پہ نکل گئے ہیں کہ ہم جو ہمارا مین پاکستان کا جو باہر اتنا بڑا اثاثہ ہے 90 لاکھ پاکستانی، ان کو ٹیپ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. اور شروع ہوگا گھروں سے، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے ہمارا سسٹم ٹھیک ہوتا جا رہا ہے یہ اور بھی جگہ انویسٹ کر سکیں گے. اور وہ ہوگی جو پاکستان کی انشاءاللہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ملک اٹھ رہا ہے، تو وہ ایسی گروتھ ہوگی، وہ گروتھ ریٹ ایسی ہوگی کہ وہ پھر سسٹین کرے گی. نہیں تو ہر باری ہوتا ہے کہ ہماری گروتھ شروع ہوتی ہے، امپورٹس اتنی بڑھ جاتی ہیں، ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ سکویز کرتے ہیں، پھر ہم نیچے چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اگر ہمارا کامیاب ہو گیا تو یہی ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف پاکستان نکل جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ اپنا گھر بھی بنا سکیں، گھروں زمین پہ بھی انویسٹ کر سکیں، ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ان سے کوئی فراڈ ہوگا. تو میں رضا باکر آپ کو، آپ کی ٹیم کو خاص طور پہ اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ جو آپ جس طرح سوچتے ہیں آپ کہ کانسٹنٹلی ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ اور کون سے طریقے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کر سکیں، جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، کیسے ہم ان کو کانفیڈنس دے کے اپنے ملک میں ان کے ڈالرز اٹریکٹ کر سکیں. شکریہ.